تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وعن عبد الله بن ديران رضي الله رحمه الله تعالى قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستحلون الفروج والخمور والمعازف والحرير يسمونها بغير اسمها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ تعالی ایک زبردست تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بازار کی طرف گیا، بازار کی طرف نکلا. آپ کا گزر ایک چھوٹی بچی کے پاس سے ہوا جو گانا گا رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان الشیطان لو ترک احدا لترک هذه. شیطان اگر کسی کو چھوڑتا، کسی کو اپنے جال میں نہ پھنساتا تو یقیناً اس چھوٹی بچی کو تو اس نے چھوڑ ہی دیا ہوتا، لیکن وہ اپنا داؤ پیچ ہر جگہ چلاتا رہتا ہے اور لوگ اس کے جال میں پھنستے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ضرورت کے وقت بازار تو جاتے ہی تھے، کبھی کبھار یہ بغیر ضرورت بھی بازار نکل جایا کرتے تھے. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو ملے گا ہم اس سے سلام کریں گے اور سلام کر کے لوگوں سے ثواب حاصل کریں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ثواب حاصل کرنے کا. تھوڑی سی زبان میں حرکت کیا ہوئی کہ اچھا خاصا ثواب ہم نے اور آپ نے جمع کر لیا. اب کسی کو سلام گرا گزرے اور کسی کو جواب میں مشکل آئے تو بھائی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اتباع سنت میں جو ان کا مقام ہے وہ پڑھنے والے جانتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر یہ کس حد تک عمل پیرا تھے یہ پڑھنے والوں کو معلوم ہے. تو یہ بغیر ضرورت بھی کبھی کبھی بازار نکل جایا کرتے اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو سلام کریں گے اور اس طریقے سے ہم نیکیاں حاصل کریں گے. جہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ نیکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بازار جانا یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے. وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بازار جانا یہ کوئی عالم ہونے کے منافی نہیں ہے. وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بازار جانا یہ کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم عالم بن جائیں، جب ہم مفتی بن جائیں، جب ہم پرہیزگار صاحب بن جائیں تو ہم بازار نہیں جائیں گے تبھی ہم پرہیزگار ہوں گے. اگر بازار گئے تو ہماری پرہیزگاری پہ دھبا لگ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب ہیں بازار میں، مفتی صاحب ہیں بازار میں ٹہل رہے ہیں، متقی صاحب ہیں بازار میں ٹہل رہے ہیں. یہ بازار جانا انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے.
وہ خود جایا کرتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، اور اس پر اعتراض کفار نے کیا تھا، اور کفار نے کہا کہ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے نبی، یہ کیسے پیغمبر ہیں جو بازاروں میں بھی آتے ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں جو کھانا پینا بھی کھاتے ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں جو بازاروں میں تشریف لاتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو ہوا کیا ہے، یہ بازار میں بھی آتا ہے، یہ سودا سلب بھی خریدتا ہے، یہ کھانا پینا بھی کھاتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کونے میں بیٹھا رہے، رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کنارے چھپ کر کے بیٹھے، کسی مسلح پہ ڈٹا رہے اور جمع رہے اور وہیں اللہ اللہ کرتا رہے، وہ باہر نہ نکلے، وہ کھانا پینا نہ کھائے، وہ لوگوں سے ملے جلے نہیں، وہ اس طرح سے عام لوگوں کے درمیان نہ رہے، عام انداز میں نہ رہے، تب وہ رسول سمجھا جائے گا۔ یہی چیز بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتی ہے، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کونے میں چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تبھی ہم سب سے بڑے متقی اور پارسا ہوں گے، اور اگر ہم بازار چلے گئے تو ہمارے تقویٰ پہ ٹھیس لگ جائے گی اور ہمارا تقویٰ یہ عیبدار ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سب سے بڑے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ بار بار جا رہے ہیں، یہی نہیں کہ آپ ضرورت کے تحت جاتے ہیں، بلکہ بہت سی مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے تشریف لے جاتے کہ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام کا معاملہ کیسا ہے اور وہ کیسا معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت میں وہ دھوکہ تو نہیں دیتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ تو نہیں کرتے ہیں، کوئی تاجر غلط طریقے سے تو نہیں مال بیچ رہا ہے۔ اس مقصد سے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے۔ اور یہی نہیں، ایک صحابی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ جو سیاہ شکل کے ہیں، واجبی شکل کے ہیں، شکل و صورت کے خوبصورت نہیں ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں اور انتہائی غریب ہیں اور نادار ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے اور وہاں سے کچھ مال لے کر کے آتے اور آ کر کے مدینہ شہر میں بیچتے، اس علاقے میں آ کر کے اس کو سیل کرتے اور پہلے آ کر کے آقا سے ملتے اور آقا کو ہدیہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو کچھ ہوتا انہیں عنایت فرماتے، نہیں تو کم از کم انہیں دعائیں دیتے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ آقا فرماتے ہیں یہ ہمارے دیہاتی دوست ہیں، ہم ان کے شہری دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت ہی نرمی، مدارات کا، ملاطفت کا، نرمی کا اور اس طریقے کا معاملہ فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے بازار چلے گئے اپنا مال بیچنے کے لیے۔ قربان جائیے نبی رحمت پر، قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے آپ کے طریقہ کار پر، قربان جائیے دل کو موہ لینے والے انداز پر۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حضرت اسود وہاں کھڑے ہوئے، اپنا معمولی سامان جو لے کر کے دیہات سے آئے تھے اسے سیل کر رہے تھے، بیچ رہے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے آقا نے انہیں پیچھے سے کولی بھر لی، جیسے ہمارے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے پیچھے سے، ایسے جا کر کے آقا نے انہیں پکڑ لیا۔ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، کون ہیں؟ نبیوں کے سردار ہیں، کون ہیں جہاں جبرائیل امین آنے سے بھی گھبراتے ہیں، کون ہیں جہاں ملک الجبال بھی آتا ہے جبرائیل کو سفارشی بناتا ہے، کون ہیں جہاں ملک الموت بھی آتا ہے جبرائیل کو سفارشی بناتا ہے، جس کے مقام کے آگے فرشتے بھی آ کر کے جھکتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں، اور بازار میں ایک عام شخص کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ آقا نے جا کر کے کولی بھر لی ہے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا، یعنی ان کی نیلامی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے آواز سنی، پہچان لیا، انہوں نے اپنے جسم کو آقا کے جسم سے چمٹانا شروع کیا تاکہ اور برکتیں ملیں اور عنایات آپ میرے ساتھ لگی رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری قیمت تو بہت کم لگے گی، آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں کوئی مالدار آدمی نہیں ہوں، میں ایک واجبی شکل کا انسان ہوں، اس لیے میری حیثیت کیا ہے جو آپ یہ بولی لگا رہے ہیں کہ اس غلام کو کون خریدے گا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے اور بتاتے ہوئے فرمایا لیکن لست عند اللہ بکاسب، اے اسود تم اللہ کے یہاں
کم قیمت والے نہیں ہو، اللہ کے ہاں تم بڑے قیمتی ہو، اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت بہت بلند ہے۔ یہ کارنامہ انجام دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کے ساتھ، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی وقات نہیں، ایک دیہات کے رہنے والے ہیں، جو واجبی شکل کے مالک ہیں، شکل و صورت بھی جن کی اچھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، وہ معاملہ کیا کہاں پہ؟ بھری بازار میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم میں اور آپ میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی کونا اطرا نہ پکڑ لیا جائے، اور جب تک مسلح میں چمٹ نہ جایا جائے، اور جب تک لوگوں سے تعلقات ختم نہ کر لیے جائیں، اور جب تک کہیں کونے میں بیٹھ نہ جایا جائے اور ملنے کے لیے لوگوں کو کچھ لائن لگانی پڑے، تب تک ہم بڑے آدمی نہیں ہیں۔ اس طرح کا بڑے بننے سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا بڑا بنا جائے جیسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بھلے ہی کفار نے اعتراض کیا، آقا نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ بتلایا کہ ہماری سنت یہ ہے، یہ بتلایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، یہ بتلایا کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے، لوگوں میں گھلا ملا رہے، کوئی امتیازی شان نہیں ہونی چاہیے، الگ پہچان نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے لوگوں پہ دھارس نہیں بتانی چاہیے۔ اگر لوگوں سے کٹ کر کے اس طرح سے کوئی زندگی گزارتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تکبر سے عام طور پہ یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے کو بڑا اہم سمجھ لیتا ہے، تب لوگوں سے ایک کنارہ کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں اور لوگ آ کر کے ہمارے ساتھ جھکیں اور ملیں اور اس طرح سے معاملہ کریں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے خلاف ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کفار کا اعتراض تھا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کرتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ رسول کھاتا پیتا بھی ہے، یہ رسول شادی بیاہ بھی کرتا ہے، یہ رسول ہنستا بولتا بھی ہے، یہ رسول گھر میں کام بھی کرتا ہے، یہ رسول گھر میں جھاڑو بھی لگاتا ہے، یہ رسول اہلیہ کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتا ہے، یہ رسول بازار بھی جاتا ہے۔ یہ اعتراض کفار کرتے تھے، اور اگر یہ اعتراض کوئی مسلمان کسی عالم پہ، کسی پرہیزگار پہ کرتا ہے اس کے بازار جانے پہ، تو اس کو علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اسے خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ میں نکلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بازار، ان کا گزر ایک بچی کے پاس سے ہوا، جو بچی کیا کر رہی تھی؟ گانا گا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان الشیطان لو ترک احدا لترک هذه، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا، اگر شیطان کسی کو اپنے جال میں نہ پھنساتا، اگر شیطان کسی کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا، اگر شیطان کسی کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش نہ کرتا، تو یقیناً اس چھوٹی سی بچی کو وہ چھوڑ دیتا، اور وہ بچی یہ گانا نہ گاتی، یہ بچی یہ خرافات نہ کرتی، یہ بچی یہ شیطانی عمل نہ کرتی۔ لیکن شیطان کا کام ہی ہے گمراہ کرنا، لیکن شیطان کا کام ہی ہے غلطیوں میں ڈالنا، لیکن شیطان کا کام ہی ہے تباہی میں لے جانا، شیطان کا کام ہی ہے غلط کاموں میں لوگوں کو لگانا۔ اس لیے اس نے اس چھوٹی سی بچی کو بھی چھوڑا نہیں اور اسے گانے میں لگا دیا ہے جو کہ گناہ میں مبتلا ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہو رہے ہیں، جو لطف اٹھا رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے اس جملے کے ذریعے سے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ شیطان ہمیشہ اس چکر میں رہتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو پھنسایا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا جائے، اور اس کا یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں لوگوں کو مبتلا کیا جائے۔ ایک ہے نظم پڑھنا، ایک ہے نعت پڑھنا، ایک ہے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا، اس کی بلا شبہ شریعت میں گنجائش ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی نعت گنگنا رہا ہے جس میں موسیقی نہیں ہے، جس میں دف نہیں ہے، جس میں ڈھول نہیں ہے، جس میں گاجے بانے نہیں ہے، جس میں میوزک نہیں ہے، اس طریقے سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پڑھا گیا، آپ کے لیے پڑھا گیا، صحابہ کرام نے پڑھا، صحابہ کرام کے لیے پڑھا گیا۔ آقا جب مدینہ تشریف لائے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں گا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آقا کے استقبال میں پڑھ رہی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، عید کا دن ہے، چھوٹی چھوٹی محلے کی گھر کی بچیاں ادھر ادھر سے آقا کے گھر تشریف لائی ہیں، اور آ کر کے ان لوگوں نے عید کے موقع سے گنگنانا شروع کر دیا۔ آقا ایک کروٹ لے کر کے لیٹے ہوئے ہیں، بچیاں پڑھ رہی
ہیں، آقا منع نہیں کر رہے ہیں، صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے ان کو لگتا ہے کہ یہ بچیاں آقا کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس لیے انہوں نے ڈانٹنا چاہا اور منع کرنے لگے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور فرمایا کہ ان بچیوں کو چھوڑ دو، انہیں یوں ہی پڑھنے دو، اس لیے کہ یہ عید کا دن ہے، کچھ تفریح چاہیے، کچھ مستی چاہیے، کچھ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ عید کے دن میں بھی گھر گھسے بنے بیٹھے رہو گے، پھر عید کہاں ہوئی؟ پھر تو ماتم کا دن ہو گیا۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، انہیں پڑھنے دیا جائے، انہیں اس طرح سے گنگنانے دیا جائے، انہیں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے دیا جائے۔ یہی نہیں، انصار کے ہاں جب شادیاں ہوتی تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا بچیوں کو بھیج دیا جائے تاکہ وہاں جا کر کے صحرا پڑھیں، جس میں کوئی ڈھول بتاشا نہ ہو، جس میں کوئی اس طرح کی میوزک نہ ہو، سیدھے سادے اشعار پڑھے جائیں۔ یہ صحرا پڑھنا جس میں اس طرح کی کوئی باتیں نہ ہو بلا شبہ جائز ہے۔ انصار کے لوگوں کو یہ پسند تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ان گھروں میں بھیجو جہاں پہ یہ شادیاں ہیں تاکہ کچھ گنگنا دیا جائے، جیسے ہمارے عام طور پہ کچھ بچیاں مل کر کے صحرا اس موقع سے پڑھتی ہیں، یا کبھی کوئی پڑھ دیتا ہے جس میں کوئی ڈھول نہ ہو، جس میں کوئی گانا نہ ہو، جس میں کوئی بجانے کی چیز نہ ہو، جس میں کوئی موسیقی نہ ہو، جس میں کوئی میوزک نہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں پھر شامل ہیں تو پھر یہی شیطانی حرکت ہے، پھر یہی شیطانی چرخا ہے، پھر یہی گمراہی والا کام ہے، پھر یہی گناہ والا کام ہے، پھر یہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے، پھر یہ گناہوں کی طرف بلانا ہے، پھر یہ گناہ کی دعوت دینا ہے، پھر خود گنہگار ہونا ہے اور لوگوں کو بھی گناہ میں شامل کرنا ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں ان الشیطان لو ترک احدا لترک هذه، اگر شیطان کسی کو اپنے جال میں پھنسانے سے روکتا اور چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، لیکن اس کا کام ہی ہے گمراہ کرنا، اس کا کام ہی ہے شیطانی چرخے میں پھنسانا، اس کا کام ہی اس طرح سے گناہوں میں مبتلا کرنا۔ کیا وہ آیت نہیں یاد ہے جس میں اللہ نے فرمایا جب اللہ نے اسے رادے درگاہ کیا اور جنت سے بھگایا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم انہیں گمراہ کریں گے، ہم انہیں امیدیں دلائیں گے، ہم انہیں غلط تعلیم دیں گے، غلط کاموں کا ہم انہیں حکم دیں گے، یہ نتیجہ یہ ہوگا یہ چوپائے کے کانوں کو کاٹیں گے، بتوں کے نام پہ ٹھپا لگا کے داغ لگا کے چھوڑیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم انہیں حکم دیں گے، ہم انہیں گمراہ کریں گے، ہم انہیں تعلیم دیں گے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بدلیں گے، یہ اپنی داڑھیاں چھیلیں گے، یہ اپنی ہیئر کٹنگ کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا یہ گمراہی میں مبتلا ہوں گے، یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، یہ گناہوں میں جائیں گے اور گناہوں کی لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ میں کرتا رہوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان نے اس وقت اللہ سے کہا تھا ہم یہ کرتے رہیں گے، اللہ نے بھی کہا سن جا جو چاہے کر لے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، جتنا چاہو لے کر کے آؤ، لوگوں کو بلا لو اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے چیخ و پکار کے ذریعے سے، پیادہ کے ذریعے سے، سواروں کے ذریعے سے ان کے مال اور اولاد میں شرکت کرو اور لوگوں کو لا کر کے انہیں بجا امید دلاؤ اور غلط راستے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ یاد رکھو اپنی آواز کے ذریعے سے جسے بلاؤ گے گمراہ کرو گے، میں معاف بھی کروں گا۔ یہ آواز کے ذریعے سے بلانا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہی گانا بجانا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہی میوزک ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہی موسیقی ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہی آلات لاو لائب ہیں جس کے ذریعے سے شیطان گمراہی میں ڈالتا ہے، جس میں آج ہمارا اور آپ کا پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ ایک ایک گھر کو، ایک ایک روم کو، ایک ایک بیڈ کو ہم نے اور آپ نے آج سنیما حال بنایا ہوا ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مٹانے کا حکم دیا، جس چیز کو ختم کرنے کا حکم دیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی آمد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بیان فرمایا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ گانے کے آلات کو مٹا دوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ موسیقی کو مٹا دوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میوزک کو دنیا سے ختم کر دو۔ لیکن ہم اور آپ اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں، موٹا سا لکھے ہوئے القاسمی اسٹیٹس پہ ایسا اسٹیٹس لگتا ہے جس میں میوزک بجی رہتی ہے، جس میں میوزک چلتی ہے، جس میں گانا چلتا ہے، فیس بک کی اسٹوری پہ وہ اسٹوری شیئر کی جاتی ہے جس میں گانے چلتے ہیں۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو لکھتے ہیں اتنا تو چلتا ہے، ارے کہاں سے چلتا ہے؟ یہی ہے موسیقی، یہی ہے میوزک، یہی ہے گانا جس کے بارے میں قرآن منع کر رہا ہے، جس کے بارے میں احادیث میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ منع کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، یہ کہا گیا کہ یہ شیطانی چرخہ ہے، اور جو یہ شیئر کرتا ہے، جو اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرتا ہے، وہ خود گنہگار نہیں ہوتا بلکہ سینکڑوں لوگوں کے گناہ اپنے سروں پہ وہ لاد رہا ہوتا ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ قیامت میں اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے گمراہی پھیلائی تھی۔ ایک غلط چیز شیئر کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جتنے بھی اس لائن میں آتے ہیں، جتنے دیکھتے ہیں، جتنے سنتے ہیں، جتنے لطف اندوز ہوتے ہیں، سب گنہگار ہوتے ہیں، اور سب کا گناہ وہ پہلا شخص لے رہا ہوتا ہے جس نے یہ غلط حرکت کی ہوتی ہے، جس نے یہ غلط کام کیا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ اس غلطی کی حیثیت ہمارے دل و دماغ سے اب نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے بھی نہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں، ہم سمجھتے بھی نہیں کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے بھی نہیں کوئی برائی کر رہے ہیں۔ ہے کہ گھر کو ہم نے سنیما حال بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کے جیب میں کبھی مسواک تھی، آج مسواک باہر چھٹک گئی ہے، ڈبل ملٹی میڈیا موبائل ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کبھی تصویر ہوتی تھی، آج تصویر وہاں سے باہر نکل چکی ہے، ہاتھوں میں ہر دم موبائل ہوتا ہے، ہر دم کچر چلتا ہے، ادھر چیٹنگ ہے، ادھر چیٹنگ ہے، کبھی فیس بک ہے، کبھی واٹس ایپ ہے، سوتے ہوئے بھی یہی چلتا ہے۔ اٹھ کر کے پہلے دیکھا جاتا ہے کسی کا میسج تو نہیں، کسی کی کال تو نہیں، کسی نے کچھ شیئر تو نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے اور ماحول کا پورا حصہ بن چکا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے پورے معاشرے کو اسی ڈگر پہ لا ڈالا ہے۔ کیا سفید پوش، کیا سیاہ پوش، کیا مولوی صاحب، کیا مولانا صاحب، کیا مفتی صاحب، کیا عالم صاحب، کیا سفید پوش، کیا سیاہ پوش، سب اس لائن میں ننگے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں گھروں میں برکتیں نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کوئی سکون نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کوئی اطمینان نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہیں کوئی راحت نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں رفعت اور بلندی نہیں ملتی، اس کے بعد ہم کہتے ہیں گھروں میں برکتیں نہیں۔ کوئی یہاں سے تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں سے تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں سے جھڑپکوا کو پکڑ کے لا رہا ہے۔ ارے شیطانوں کو گھروں میں بیٹھا کر کے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اور شیاطین کے گھروں کو اڈا بنا کر کے پھر یہ چاہا جائے کسی جھڑپکوا سے کام چلے، پھر یہ چاہا جائے کسی تعویذ گنڈے سے کام چلے، پھر یہ چاہا جائے کسی تعویذ کو گاڑنے سے کام چلے۔ تعویذ گاڑنا چھوڑیے، لے جا کر کے تعویذ والے کو گاڑ دیجیے تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا، اپنا طور طریقہ چینج کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے ہمارے اور آپ کے دلوں سے اس کی قباحت ہی نکل گئی، اس کی برائی ہی نکل گئی۔ برائی کو آدمی برائی سمجھے، غلطی کو غلطی سمجھے تو آج نہیں کل اس سے باز آ سکتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں سے اکثر کی حالت یہ ہو چکی ہے، ہم میوزک کو برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم گانے کو برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس طرح کی ویڈیو کو برا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس طرح کی آڈیو کو برا نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں سے اکثر ان گناہوں میں مبتلا ہیں اور نکلنے کے چانسز دور دور تک نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قباحت ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی ہے۔ وہ حدیث بالکل سامنے ہے، گویا اسی زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یستحلون الخمور والمعازف، ایک زمانہ آئے گا لوگ شرابوں کو حلال سمجھیں گے، ایک زمانہ آئے گا مرد ریشم پہننے کو حلال سمجھیں گے، ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے، ایک زمانہ آئے گا لوگ سود کو حلال سمجھیں گے، ایک زمانہ آئے گا لوگ خنزیر کو حلال سمجھیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، شراب کو بیئر کہیں گے، شراب کو مشروب کہیں گے، اور زنا کو کورٹ میرج کہیں گے، زنا کو فرینڈ شپ کہیں گے، زنا کو ویلنٹائن کا نام رکھیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا زنا پہ زناکاری ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا بدکاری پہ بدکاری ہوگی، نتیجہ یہ
نکلے گا، شراب کی چسکی لی جائے گی، وسکی کو چسکی کی جگہ استعمال کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ شراب نہیں ہے، اور کہا جائے گا یہ زنا نہیں ہے، اور کہا جائے گا یہ سود نہیں ہے، اور کہا جائے گا یہ فیشن ہے، اور کہا جائے گا یہ ثقافت ہے، اور کہا جائے گا یہ کلچر ہے، اور کہا جائے گا یہ تہذیب ہے، اور کہا جائے گا یہ زمانے کا تقاضا ہے، اور کہا جائے گا مولانا سب کچھ بدل گیا ہے، پھر آپ کیوں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ بھی بدل گیا ہے؟ کیا اس کا رسول بھی بدل گیا ہے؟ کیا اس کا قرآن بھی بدل گیا ہے؟ کیا اس کی شریعت بھی بدل گئی ہے؟ کیوں اپنے ہاتھوں سے ہم اور آپ اپنی بربادی کا سامان اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی کر رہے ہیں؟ آئیں مل کر کے ہم اور آپ توبہ کریں، ان چیزوں سے باز آنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کوئی بھی عادت ایسی نہیں جو ہم سے اور آپ سے چھوٹ نہ جائے، ہمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ سب عادتیں ہماری اختیاری ہیں، ہم نے اپنے اختیار سے لیا ہوا ہے۔ جب آدمی بدبو میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جسم دماغ عادی ہو جایا کرتا ہے، اسے بدبو نہیں لگتی ہے۔ جو کبھی بدبو کی طرف جاتا ہے اسے بدبو کا احساس ہوتا ہے، وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ جو مستقل رہتا ہے بدبو کا احساس اس کے دل و دماغ سے اتر جاتا ہے۔ ہم اور آپ ان خرابیوں میں مستقل رہ رہے ہیں، اس لیے احساس مر چکا ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے ہم ہمت کریں۔ اللہ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت رکھی ہے، جس روز ہم چاہ لیں گے اور اپنے رب سے کہیں گے ربا ہم اپنے ہاتھوں مجبور ہیں تو ہمیں ان بیماریوں سے نکال دے، انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اس سے بچ جائیں گے، پھر ہمارے گھروں میں رحمتیں ہوں گی، پھر برکتیں ہوں گی، پھر اللہ رب العزت کی خاص عنایات ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یاد رکھیں تعویذ اور گنڈے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔